نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایہا الناس، فرمایا اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، فرمایا کہ بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے ایک مثال، فاستمعوا لہ، اس کو غور اور توجہ کے ساتھ سنو۔ اس کو کیسے سنو؟ توجہ اور غور کے ساتھ سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا یہ ہرگز بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ یہ سارے کے سارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور فرمایا اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ اس کو واپس اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں کہ جو طالب ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو مطلوب ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ دیکھیں جی، توجہ فرمائیں، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے۔ گزشتہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرمایا تھا، تو یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس کی کوئی بھی دلیل نازل، ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اور یہ اگر ان کے سامنے ان کی ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ اگر ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو فرمایا یہ برا مانتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے والوں پر یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات بیان فرمانے کے بعد ابھی آگے مثال کے ساتھ شرک کی تردید فرمائی گئی ہے کہ شرک کرنے والا اور جس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے جس کو تم غور سے سنو۔ مثال کیا بیان فرمائی؟ اللہ نے مثال مکھی کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ یہ جتنے بھی معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں نا، خواہ وہ زندہ ہوں، مردہ ہوں، بت ہوں، ہاں جتنے بھی معبودوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے اللہ کے سوا، فرمایا یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا بھائی ایک مکھی سب سے حقیر جانور سمجھا جاتا ہے، جہاں پر آ کر بیٹھ جائے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، گندگی پر بیٹھنے والی مخلوق ہے اللہ کی، اور اس کو گندگی تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اور بہت چھوٹی سی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے مل جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سارے کے سارے مل کے ایک مکھی۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالی نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے مل جائیں نا تو یہ ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا درخت تو بہت دور کی بات ہے نا، ایک تنکا جس کو کہتے ہیں نا، تنکا، یہاں تک کہ آپ ایک ذرہ کہہ دیں، کوئی بھی ساری مخلوقات، کائنات کی ساری مخلوقات اکٹھی جمع ہو جائیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے مادے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یا جتنا بھی آپ کو کائنات کے اندر نظام نظر آ رہے ہیں نا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں نظر آ رہی ہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ نے یہ مٹیریل پیدا کیا ہے اور آگے انسانوں نے اس کو جوڑ کر بنا دیا ہے بس، اور پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مکھی ایک حقیر سی چیز ہے، اس کو بھی یہ بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں سورہ عنکبوت کے اندر ایک بات اور بیان فرمائی ہے، دیکھیں مکڑی کے جالے کو انتہائی کمزور سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، فرمایا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اتنی کمزور مثال ہے۔ تو یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ ایک مکھی تک جو پیدا نہیں کر سکتا وہ تمہاری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ اور یہ بات تو پھر ہے نا کہ بھائی ایک جسم بنانا ہے، مکھی ہے، پر ہے، اس کا جسم ہے، دل گردے سب کچھ ہوگا نا مکھی میں، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اگلی بات فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ وہاں سے ان کے سامنے سے نا اگر کوئی چیز لے کر اڑ جائے نا مکھی تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔
یہ کیسے حاجت روائی کریں گے؟ جو ایک مکھی سے کچھ نہیں لے سکتے واپس، یہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے بھائی دیکھیں نا، عام کفار کے اندر ایک عادت ہے، ہمارے جو ہنود ہیں ساتھ ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کی بھی ایک عادت ہے کہ وہ جو ان کے بت ہوتے ہیں نا اس کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بعض اس کے آگے مختلف مٹھائیاں اور دودھ دہی اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں، بھائی ان کو راضی کرنے کے لیے نا، ان کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اب راضی کیسے کریں گے ان کو کہ بھائی وہ جو اس کے سامنے سے لے کر اگر مکھی کوئی چیز اڑ جاتی ہے نا تو اس کو بھی واپس لانے پر قادر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ یہ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ یعنی طالب کون ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ بھئی ایک بت ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، فرمایا کہ یہ کچھ مطلوب کہ مکھی اگر اس سے کوئی چیز لے کر چلی جاتی ہے جس سے مکھی سے وہ لینا چاہے، طالب اگر کچھ لینا چاہے تو واپس لے، دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ شکوہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جیسے اللہ کی عظمت کا حق تھا ایسے لوگوں نے حق ادا، اس کو معبود کل بنانا تھا، اس کو علیم کل بنانا تھا، اس کو معبود بنانا تھا، انہوں نے مختلف چیزوں میں کرشمے دیکھ لیے، جیسے اللہ کی عظمت کا حق تھا ایسے حق ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، فرمایا بے شک اللہ کی ذات زبردست قوت والی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو منتخب کرتی ہے ملائکہ میں سے اپنے پیغام پہنچانے والے اور لوگوں میں سے اپنے پیغام پہنچانے والے۔ ان اللہ سمیع بصیر، فرمایا بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں دونوں، انسان بھی اور فرشتے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے نا، وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں میں سے ہوں، دونوں میں سے وہ اعلیٰ مقام کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ان کی استعداد اونچی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا کلام لے کر آنے والا فرشتہ ہے وہ سب سے اونچے درجے والا ہے، اور ایسے ہی جس پر اللہ یہاں پر وحی نازل فرماتا ہے وہ بھی سب سے اونچے درجے کے انسان ہوتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے یا جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور فرمایا کہ تمام کاموں نے لوٹ جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب کاموں نے کس کی طرف لوٹ جانا ہے؟ سب نے کس کی طرف لوٹ جانا ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی یہ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں دائیں بائیں، اللہ کی مخلوق ہے، عاجز مخلوق ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے۔ لوگوں نے ان کو بھی معبود بنا دیا، وہ تو خود عاجز ہے نا، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، وہ کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر باطن ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے کہ اسی کی طرف سب مخلوق نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔